بیماری کی کوئی علاج ہے؟ حضرات سب سے بڑے جو علماء کے سردار تھے وہ علماء نے آ کر کے کہا ہے تبا میری تم تو پہلے ٹھیک تھے، جب مکے کی وادی پہ یعنی تم نے قدم رکھا اسی وقت تم بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ بتائیے کہ تمہارے دل میں کیا کوئی برے خیالات آئے تھے؟ کیا تم نے کوئی برا خیال سوچا تھا اس مکے کی وادی میں آنے کے بعد؟ سچ سچ بتا دے ورنہ اس بیماری کی کوئی علاج نہیں۔ تبا میری نے کہا کہ جو ہی میں نے قدم رکھا تھا یہاں کے لوگ تعظیم اور تکریم کے لیے جو ہی نہیں نکلے تھے، میں نے دل میں خیال کیا یہاں کے لوگوں کو قتل کر دوں گا، یہاں کی عورتوں کو باندی بنا کر کے یہاں کے بچوں اور بچیوں کو قید خانے میں ڈال دوں گا، خانہ کعبہ جسے کہا جاتا ہے اسے یعنی ڈھا دوں گا، یہ میں دل میں خیال کیا تھا۔ حضرات اس کے بعد تبا میری سے علماء کے سردار نے کہا کہ سن اسی سرزمین پر تو سچے دل سے توبہ کر لے ورنہ اس بیماری کی کوئی علاج نہیں۔ حضرات تبا میری مکے کی وادی میں سچے دل سے بارگاہ الہی میں توبہ کرتے ہیں، اسی وقت وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اب دل میں خیال ہوتا ہے کہ چلو اس کعبۃ اللہ کو دیکھ لوں جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں، حج کے موقع پر چکر لگاتے ہیں۔ وہ تبا میری دل میں خیال کیے اور کعبہ شریف تک پہنچے۔ کعبے کے ارد گرد یعنی چکر لگانے کے بعد اسی سرزمین پر کعبۃ اللہ کے قریب تبا میری نے کہا کہ اے لوگوں سنو، اس کعبے کا غلاف چڑھایا جائے، اس کعبے کے غلاف یعنی کالا غلاف تیار کیا جائے۔ حضرات آج جو ہم کعبے کے اوپر کالا جو غلاف دیکھتے ہیں، حضرات سب سے پہلے کعبے کا غلاف چڑھانے والا وہ تبا میری یمن کا بادشاہ تھا۔ یہ باتیں مسلمان کے بچوں کو معلوم ہونی چاہیے، مسلمانوں کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ کعبۃ اللہ کے یعنی کعبۃ اللہ کے سب سے پہلے غلاف چڑھانے والا کون تھا۔ 1000 سال پہلے امام الانبیاء کے آنے سے 1000 سال پہلے جو بادشاہ یمن کا تھا تبا میری نے کعبۃ اللہ کے اوپر غلاف چڑھایا۔ چند دن وہاں گزرے، اپنے وقت کو گزارنے کے بعد مکے کی وادی سے نکلے تبا میری، چلتے چلتے کہاں پہنچے؟ اس زمین پر جہاں پر ہمارے آپ کے نبی آج تشریف فرما ہے، جہاں امام الانبیاء کے روضہ مبارکہ ہے جسے مدینہ کہا جاتا ہے۔ حضرات مدینے کی سرزمین پر تبا میری پہنچے۔ حضرات جو ہی پہنچے علماء اکرام نے اپنا پڑاؤ ڈالا، اپنا خیمہ زن کیا۔ حضرات چند دن ہی گزرے تھے، اب تبا میری نے کہا کہ چلو یہاں سے ہجرت کی جائے۔ حضرات علماء نے کہا ہم یہاں سے ہجرت نہیں کریں گے، ہم یہاں سے آگے نہیں چلیں گے۔ تبا میری نے کہا کیوں؟ حضرات تبا میری نے کہا کیوں؟ علماء نے کہا اس لیے کہ اس زمین سے اس امام الانبیاء کی خوشبو آ رہی ہے جو آخری نبی ہوں گے، اسی زمین پر تشریف لائیں گے۔ ہم لوگ یہاں سے جانے والے نہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے اسی زمین پر آئیں گے۔ حضرات مکے کی وادی سے امام الانبیاء ہجرت کرنے کے بعد مدینے کی سرزمین پر تشریف لائے تھے، وہی سرزمین جسے یثرب کہا گیا تھا۔ وہاں سے 300 علماء نے کہا ہم نہیں جائیں گے۔ حضرات تبا میری نے 300 مکانات بنائے اور ایک ایسا مکان بنایا جو 2 مالے کا گھر کہا جاتا ہے، 2 مالے کا گھر بنایا، 300 علماء کے گھر بنائے، کہا کہ تم لوگ رہو یہیں پر، رکو یہیں پر آرام سے رہو، میں یہاں سے ہجرت کر کے آگے نکل جاؤں گا۔ لیکن جاتے جاتے تبا میری نے مدینے کی سرزمین پر ان علماء سے کہا تھا 300 مکان تو تمہیں میں سونپ رہا ہوں، یہ وہ مکان ہے جو 2 مالے کا گھر ہے، جس نبی کی تم بات کرتے ہو، جس امام الانبیاء کی آمد کی بات کرتے ہو، یہ تحفے کے طور پر یہ مکان میں دے رہا ہوں، اگر تمہارے یعنی زمانے میں آ جائے میرے طرف سے اس مکان کو یعنی پیش کر دینا امام الانبیاء کے بارگاہ میں۔ اگر تمہارے زمانے میں بھی نہ آئے، تمہاری اولادوں کے زمانے میں آئے تو ان سے کہنا یہ مکان ان کو پیش کر دے۔ حضرات یہ کہہ کر کے تبا میری ایک خط نامہ تحریر نامہ تیار کرتے ہیں، اس میں لکھ دیتے ہیں وہ آخری نبی امام الانبیاء کے بارے میں کہ آپ بھی اپنے یعنی مذہب اسلام میں اپنے دین میں مجھے داخل فرما لے، میں مذہب اسلام قبول کرتا ہوں۔ کون؟ تبا میری جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے 1000 سال پہلے تحریر نامہ لکھ کر کے مدینے کی سرزمین پر علماء کو سونپتے ہیں۔ حضرات نسلن بعد نسلن چلتے رہے، تبا میری وہاں سے نکل پڑے، وہ خط وہ تحریر نامہ علماء کے حوالے کیے، وہ مکان بھی حوالے کیے، کہا کہ
तुम्हारे जमाने में आए तुम दे देना, ना आए तुम्हारे औलादों के जमाने में आए दे देना। एक बाद यानी नस्लन ब नस्लिन तुम यानी एक बाद दिगर तुम वसीयत करते जाना, जिनके जमाने में आए ये तहरीरनामा पेश कर देना। हजरात ऐसे चलते चलते 1000 साल गुजर गए। अब इमामुल अंबिया मक्के की वादी से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाने वाले हैं। हजरात मदीने की सरजमीन पर अमीर लोग अपने मकान को सजाए हुए हैं, मालदार अपने मकानों को सजाए हुए हैं, हजरात रईस लोग अपने घरों को सजाए हुए हैं, इसलिए कि इमामुल अंबिया हमारे घर मेहमान बन के आए। इसी यानी आमद के सिलसिले में लोग मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद करते रहे। मदीने की सरजमीन पर आमद आमद की सदाएं बुलंद करते रहे, अपने मकानों को सजाते रहे। लेकिन वो लोगों उसी मकान में जो आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पेश किए थे तुब्बा हुमैरी 1000 साल पहले 2 माले का मकान, उस मकान में रहने वाले साहबी हजरत अय्यूब अंसारी वो साहबी है जो अय्यूब अंसारी उस मकान में है और वो गरीब है। हजरात वो गरीब हजरत अय्यूब अंसारी कहते हैं, अय्यूब अंसारी कहते हैं अपनी माँ से कि अम्मा जान आज अगर इमामुल अंबिया हमारे घर मेहमान बन के आते तो कितना अच्छा होता। इमामुल अंबिया के बारे में हजरत अय्यूब अंसारी की माँ कहती है बेटा जा इमामुल अंबिया की सवारी को देख, जाके गलियों में इंतजार कर और हमारे घर ही मेहमान बन के आएंगे। हजरत अय्यूब अंसारी कहते हैं माँ वो इमामुल अंबिया हमारे घर नहीं आएंगे, हम तो गरीब हैं। रईस लोग अपने मकानों को सजाए हैं, मालदार लोग अपने घरों को सजाए हैं, रुपया पैसे वाले अपने घरों को सजाए हैं, हम गरीब जैसे इंसान के घर इमामुल अंबिया नहीं आएंगे। हजरात इंतजार में रहे अमीर भी, इंतजार में रहे गरीब भी, लेकिन इमामुल अंबिया की आमद की यानी मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद होती रही मदीने की सरजमीन पर। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न रहा मदीने की सरजमीन पर। हजरत अय्यूब अंसारी की माँ कहती है बेटा एक यानी बाल्टी में पानी लिया, मैं अपने घर को पानियों से यानी छिड़क के सजा लूं। हजरात अय्यूब अंसारी कहते हैं माँ हमारे घर नहीं आएंगे, हम गरीब हैं। लेकिन वो लोगों वो दिन भी आ गया जो इंतजार में लोग थे, मदीने के बाहर लोग इंतजार करते रहे। 1 दिन गुजर गए, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, चंद दिन गुजर गए, उसके बाद वो घड़ी आ गई, वो वक्त आ गया। हजरात जब इमामुल अंबिया मदीने की सरजमीन पर पहुंचे हैं, हजरात जो ही पहुंचे हैं ऊंट पर सवार है हमारे रात के नबी। हजरात वो ऊंट को यानी जी मदीने की सरहद पर यानी दाखिल होने के बाद चाहते अमीर के हमारे घर आ जाए, मालदार चाहते कि हमारे घर आ जाए, रईस चाहते कि हमारे घर आ जाए। लेकिन हजरत अय्यूब अंसारी की माँ मुसल्ला लेकर के अपने घर में दुआएं कर रही है, ऐ मौला इमामुल अंबिया को आज हमारे घर का मेहमान बना दे। बेटा इंतजार कर रहे हैं रास्ते में अय्यूब अंसारी। हजरात ऊंट चलते चलते ऊँटनी आकर के हजरत अय्यूब अंसारी के घर के सामने बैठती है। लेकिन वो लोगों अमीरों ने कहा हम मानने के लिए तैयार नहीं, रईसों ने कहा कि हम मानने के लिए तैयार नहीं। हजरात जो हुदूद मदीना दाखिल हुए थे ऊंट यानी इमामुल अंबिया की सवारी, तो जिब्रील अमीन ने कहा कि या रसूलल्लाह ऊंट को उसी हाल पर छोड़ दे, जिनके घर के सामने जाके बैठ जाए उन्हीं के घर आपका कयाम होगा। हजरात उसी हाल पे ऊंटनी को छोड़ दिया गया था। लेकिन वो लोगों गरीब इंसान हजरत अय्यूब अंसारी के मकान के सामने ऊंटनी आके बैठ जाती है। अमीर ने कहा हम मानेंगे नहीं, ऊंट को ले पलटाया जाए, ऊंट को लेके यानी पीछे ले जाया जाए। ऊंट को यानी उठाने के बाद पीछे लेके जाते हैं, छोड़ते हैं, फिर आके वहीं बैठना। एक बाद दिगर 3 बार ऐसा हुआ। इमामुल अंबिया ऊंट से यानी उतर करके हजरत अय्यूब अंसारी के घर पहुंचे। वो गरीब हजरत अय्यूब अंसारी खुश हो गए, उनकी माँ भी खुश हो गई। एक कटोरे प्याले में पानी लेकर के हजरत अय्यूब अंसारी की माँ पेश करती है। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नोश फरमाते हैं। पीने के बाद हजरत जिब्रील अमीन हाजिर होते, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सिर्फ पानी ही नहीं पीना है, आपको यहाँ कयाम भी करना है। हजरात इमामुल अंबिया कयाम के उस यानी सरजमीन पर, उस घर पर जो 1000 साल पहले तोहफे के तौर पर पेश किया था। तो बहुमीरी ने रात के सन्नाटे में मदीने की सरजमीन पर सब लोग सो गए,
امام الانبیاء فرماتے اے ایوب انصاری وہ تحریر نامہ کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں۔ او لوگوں سنو، 1000 سال پہلے تبہ حمیری تحریر نامہ دے کر کے گئے تھے کہ امام الانبیاء کے بارگاہ میں اس تحریر نامہ کو پیش کر دینا، لیکن حضرت ایوب انصاری کو پتا نہیں۔ امام الانبیاء فرماتے اے ایوب انصاری وہ تحریر نامہ کہاں ہے، وہ خط کہاں ہے؟ حضرت ایوب انصاری دوڑتے ہیں اور جا کر کے اس صندوق کو لاتے ہیں۔ لانے کے بعد صندوق کھولا جاتا ہے، پھر اس کے اندر ایک چھوٹا صندوق، اسے کھولا جاتا ہے، تحریر نامہ پیش کرتے ہیں۔ امام الانبیاء کی آنکھ میں آنسو ہے اور امام الانبیاء فرماتے اے تبہ حمیری میں نے تجھے قبول کیا مذہب اسلام میں، آج 1450 سال گزر گئے، ہم ان کے امتی کتنے اچھے خوش نصیب امتی ہیں، لیکن ان سے بیشتر 1000 سال پہلے امام الانبیاء پر ایمان لانے والا تبہ حمیری نے تحریر نامہ پیش کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ایوب انصاری کو پتا چلا کہ جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں، ہم نے کہا، ہم نے سوچا تھا کہ امام الانبیاء ہمارے گھر مہمان بن کے آئیں گے، ارے میرے خاندان والے تو 1000 سال سے اسی گھر پر مہمان بن کے ہیں۔ اب پتا چلا حضرت ایوب انصاری کو کہ امام الانبیاء ہمارے گھر کے مہمان نہیں، ہم ان کے گھر کے مہمان ہیں۔ حضرات وہ امام الانبیاء تھے جن کے نام پر آج ہم محفلیں سجاتے ہیں، جن کے نام پر ہم محفلیں سجا کر کے ان کا ذکر کرتے ہیں، رب ذوالجلال کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرات اسی محفل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی آخرت میں مغفرت فرما دے۔ اس